تو ایک تو جی 1,82,210 جو ہے وہ ہمارا کوٹا جو ہمیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے جی. اس میں سرکاری اور نجی جو ہیں وہ دونوں 50-50 ہیں, ڈیوائڈ ہم نے کیا ہوا. تو یعنی تقریباً 89,605 جو ہیں جی وہ سیٹیں جو ہیں وہ دونوں طرف مختص ہوں گی, پرائیویٹ حجاج کی اور سرکاری حجاج کی بھی. اس میں جو سعودی تعلیمات ہیں جو ان کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جی اب کم از کم جو ایک گروپ ہونا چاہیے وہ 2,000 لوگوں کا ہونا چاہیے. اس کی کئی وجوہات ہیں اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ یہ ہوگا کہ عموماً ایسے ہوتا تھا کوئی 10 بندے کوئی 20 بندے 100 بندوں کو لے کے حج پہ جاتے تھے اور وہاں پہ جگہ لینے میں بھی دشواری اور مشکلات ہوتی ہے. جب 2,000 بندہ ایک گروپ ہوگا تو وہ وہاں پہ آپ کو جو جگہیں ہیں وہ بھی بہتر ایلوکیشن مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جی ایک جو اچھی ایک اسکیم شروع کی ہے وہ یہ کہ آپ 2 لاکھ روپیہ جب جمع کرائیں گے اپلیکیشن کے ٹائم پہ, اس کے بعد اگر آپ کا نام نکل آتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے پھر 4 لاکھ روپیہ جمع کروانا ہے اور پھر فروری میں جا کے آپ نے باقی کی اماؤنٹ جمع کرانی ہے, تاکہ ایک جو عام آدمی ہے جو اکٹھے اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا اس کو وقفے کے ساتھ ایک موقع مل جائے گا پیمنٹ کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جی سعودی حکومت کی طرف سے جو ان کی سعودی تعلیمات ہیں اس میں ایک نئی چیز جو اضافی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سال سے کم عمر جو بچے ہیں وہ نہیں جا سکیں گے حجاج کرام کے ساتھ. اس کی کئی وجوہات ہیں, وہاں جا کے مشکلات بھی ہوتی ہیں اور یہ ہے بھی پھر دوبارہ سے گرمی میں حج, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک نئی جو ہے ایک ریکوائرمنٹ جو ہے سامنے رکھی ہے جی. ایک اور جو اچھی بات ہے جی, اچھی اس سینس میں کہوں گا کہ کمپنسیٹ کیا جائے گا اگر خدا نخواستہ کوئی حاجی فوت ہوتا ہے. پہلے 10 لاکھ روپیہ تھی وہ اماؤنٹ ہم نے بڑھا کے 20 لاکھ روپیہ کر دی, اور اگر کوئی میجر انجری بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اماؤنٹ ہے. اس کے علاوہ جی پچھلے سال آپ نے دیکھا ہے کہ حج جو ہے یقیناً آسان نہیں ہوتا, اس میں ضرور شکایات ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, لیکن پچھلے سال کا بھی جو حج تھا وہ ماضی کے جو حج تھے ان سے کافی بہتر تھا, اور اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے اور کم سے کم شکایات جو ہیں وہ سامنے آئی جائیں. باقی اس کے علاوہ جو کوئی تفصیل ہے وہ سیکٹری صاحب بھی بتا دیں گے, یا آپ کو کوئی سوال ہوئے تو اس کا جواب یہ بتا دیں کہ جن پرائیویٹ ٹور آپریٹر کسی کے پاس 100 کا 50 کا کوٹا, اور وہ بھی اس طرح کوارٹر بنائیں گے جی. نمبر وہ جو آپ نے کہا ہے کہ کمپنسیشن ہے 10 سے بڑھا کر 20, جب کوئی حاجی اپلیکیشن کر دے گا اس کا نام نکل آتا ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ وہاں پہ جا کے اگر اس کو انجری یا وہ وہاں جا کے پہنچنے کے بعد جو بہتر بنانے کے آپ نے کہا کہ مزید اقدامات اٹھائے جائیں, ان کا کچھ ایک تو یہ جی کہ اس کو بریک کر دیا ہے پیمنٹ کو, ٹھیک ہے جی, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. 2 ہی پیکیجز ہم نے اس دفعہ 10% اوپر نیچے ہو سکتا ہے, 10,75,000 اور 11,75,000. تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ اس طرح سے قیمتیں بڑھی نہیں, حالانکہ ہر چیز کی بڑھ گئی قیمت سعودی میں بھی پاکستان میں بھی, لیکن ہم نے وہی رکھا ہے جو پچھلے سال تھا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے ابھی پالیسی کا اعلان کیا ہے, ایک تو آپ نے یہ بتایا آپشن, اس میں اور بھی کافی چیزیں ہیں وہ آپ کو پھر دے دی جائیں. آپ نے کر دیا ہے کہ 2 لاکھ روپے کے ساتھ آپ اس کو حج جو ہے وہ اس کی درخواست دے سکتے ہیں. ایک جو آپ نے فلور آف دی ہاؤس سے ایک یقین دہانی کروائی جو اس پہ کام ہو رہا ہے جی, مجھے پتہ ہے آپ کیا سوال کرنے لگے جی. 1 لاکھ روپے فی حاجی کو واپس کرنا, یہ تقریباً اس حوالے سے سر کیا اب تک پیش رفت ہے؟ وہ کم لیے تھے اس حوالے سے بتائیے جی. اس میں یہ ہے کہ ہماری کل پرسوں بھی بات ہوئی ہے سعودی حکام سے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں امید ہے کہ ہمیں جب جیسے ہی ریفنڈ ملے گا تو ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے حاجیوں میں. تو وہ آپ کا جو پیکیج آپ لیں گے کیا اس میں وہ آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے؟ وہ حاجی کے اوپر ہے جی, پتہ نہیں وہ دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں اس سال یا نہیں, ہر آدمی تو نہیں جاتا. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم اس دفعہ پریفرنس دیں گے ان حجاج کو جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں, قرآن اندازی میں ان کے چانسز زیادہ ہوں گے. صاحب یہ بتائیں گزشتہ سال اوورسیز کے بعد اسپیشلی اور کامنلی ادھر بھی بڑی ڈسکریجنگ سچویشن کی درخواستوں کے حوالے سے اس بار جو گزشتہ تجربات ہیں ان کی روشنی میں کوئی خاص آپ نے اسٹیپس لیے ہیں کہ پچھلی بار جو صورتحال سامنے نہ آئے؟
اوورسیز کا جی دوبارہ بتائیں. वास्तव में लोगों की दिलचस्पी नहीं थी جی نہیں تھی महंगा بالکل हज इस दफा क्या कर रहे हैं نہیں وہ اگر وہاں سے کر رہے ہوتے تو وہ تو کئی گنا مہنگا ہے جی. آپ یورپ اور کینیڈا سے جو لوگ آئے ہیں $20,000 دے کے آئے ہیں. इस दफा क्या हो रहा है اس دفعہ ہم نے جی ایک ایوریج بنائی ہے, ورنہ ہماری خواہش ہوگی کہ وہی کوٹا جو ہے وہ پھر ہم نارمل حجاج کے لیے استعمال کر لیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو. ہماری اس میں سعودی حکومت سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور اس میں کوشش یہی ہوگی کہ جی وہ یوٹیلائز ہو, اگر نہ ہو تو کم از کم, ورنہ یہ ہے کہ ہمارا کوٹا پہ ریڈیوس کر دیں گے. 5,000 ہے اور سر یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے حج کوٹا واپس کیا کیونکہ جتنی درخواست نہیں وہ وہی اوورسیز والا ہی تھا. اوورسیز والا بھی تھا, تو سر اس طرح کیا کریں حج کی جو اخراجات ہیں 11 لاکھ 75,000 روپے لوگوں کو کیا ریلیف دے رہے ہیں سر؟ اس میں یہ کہ نہیں آپ نے چیز ایڈ کیا, لیکن سر آپ کو کیا اس دفعہ پوری امید ہے کہ جتنا آپ کا کوٹا ہے وہ پاکستان وہ یوٹیلائز کر اوورسیز والا ہم اپنا تو ہم کر لیتے ہیں ہمیشہ. جو پاکستان کا جو اوورسیز کا ہوتا ہے نا جی, وہ اس کا ہم نے اس دفعہ یہ پلان بنایا کہ اگر وہ نہ یوٹیلائز ہوا تو اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے. نہیں وہ میرے خیال ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیچھے ان کے یہاں والد والدہ ہی ہوتے ہیں, وہ ان کو ایک ہی دفعہ حج کرواتے ہیں. اب وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر سال کسی نئے شخص کو حج کروا رہا ہوگا, اور اس دفعہ وہ ہے بھی صرف 5,000. مڈل ایسٹ میں غریب لوگ ہیں, مڈل ایسٹ میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو خود 30,000 جی